وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اس میں ایک مضمون آیا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اس چیز کو جو بچہ دانیوں میں ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب تو ایکس رے مشین سے اور دوسرے ایسی مشینریاں ایجاد ہو گئی ہیں کہ ڈاکٹر دیکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بلکہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ تندرست ہے یا ڈیزیبل ہے، ڈیزیبل ہے تو کیا کمی ہے۔ یہ سب ایکس رے مشین سے یا کوئی دوسری مشینریاں ہوں گی جن سے اسکین کرتے ہیں اور سب معلومات بتلا دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں اس چیز کو جو بچہ دانیوں میں ہے۔ یہ گویا قرآن کریم کے اس ارشاد پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے یہی آیت پاک سمجھا دوں۔ پہلے آیت کا ترجمہ سمجھیے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ تعالی ان کے پاس قیامت کا علم ہے۔ عربی زبان میں حصر کرنے کے لیے کچھ کلمات ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم ہی لگاتے ہیں کہ اسی نے مجھے کہا، اسی حصر ہو گیا، میں نے ہی کہا حصر ہو گئی، ہی سی لگانے سے۔ ایسے عربی میں بھی حصر کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایمفسائز کے لیے اور تاکید کے لیے تو انا لاتے ہیں، پھر انا کے بعد اس کا اسم لاتے ہیں، پھر اس کی خبر لاتے ہیں۔ تو اب کہنا یہ چاہیے کہ ان للہ علم الساعۃ، مگر وہ لام ہٹا دیا اور عندہ بڑھایا۔ بے شک اللہ انہی کے پاس قیامت کا علم ہے، تو یہ حصر ہو گیا۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا تھوڑا بہت علم ہم بھی جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا، سورہ طٰہٰ کی شروع میں آیت آئی، ان اللہ عنده علم ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا میں کہ اس کو چھپا دیتا تاکہ ہر نفس
اس کام کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کیا ہے. قیامت کیوں آنی ہے؟ تعلیمی اداروں میں ایگزام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ کس طالب علم نے کتنی محنت کی ہے اور پڑھنے میں یہ رزلٹ سامنے آ جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، اور وہ اس لیے آنے والی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جس نے جو کیا ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے اس دن. اور درمیان میں یہ فرمایا کہ اکاد اخفیہا، قریب تھا میں کہ قیامت کو چھپا لوں. یعنی صحیح ایگزام تو اس وقت ہوگا جب یہ بھی نہ بتلایا جائے کہ ایگزام لیا جائے گا، اور بغیر بتلائے اچانک ایگزام لے لیا جائے تو پتہ چلے گا کس طالب علم نے پڑھنے میں محنت کی ہے، کس نے نہیں کی. اور اگر پہلے سے معلوم ہے کہ سال میں 2 یا 3 ایگزام ہوں گے، پھر یہ بھی معلوم ہے کہ ان تاریخوں میں ہوں گے، پھر جب یہ ایگزام کا وقت آئے تو 1 مہینے سے پہلے اعلان کر دیا جائے کہ فلاں تاریخ سے امتحان شروع ہوں گے. یہ کیا امتحان ہے؟ یہ تو خاک امتحان ہے. طالب علم 2 مہینے سوتا رہے گا، تیسرے مہینے میں جب وقت قریب آئے گا تو میں رات دن محنت کر کے کامیاب ہو جائے گا. اور پتہ ہی نہ ہو کہ امتحان آئے گا، کب آئے گا یہ بھی پتہ نہیں، آئے گا نہیں آئے گا یہ بھی پتہ نہیں، اور اچانک امتحان ہو جائے تو پھر صحیح جانچ ہوتی ہے کہ طالب علم پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. ایک قصہ سناؤں. پرانے زمانے کا قصہ ہے. ایک ٹونک شہر ہے راجستھان میں، وہاں کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا برکات احمد ٹونکی. اور یو پی میں ایک قصبہ ہے خیر آباد، وہاں کے منطق کے لاجک اس پڑھنے والے علماء بڑے مشہور تھے. ان میں سے ایک تھے مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی. تو یہ طالب علم جو ٹونک کا تھا، برکات احمد ٹونکی، یہ وہاں پڑھنے کے لیے گیا. یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو مدارس کا سسٹم ہے وہ 100-150 سال پہلے نہیں تھا. یہ تو جب پورے متحدہ ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد اللہ نے بزرگوں کے دلوں میں یہ الہام کیا، مختلف بزرگوں کے دلوں میں، اور یہ چندے کے مدرسوں کا سسٹم شروع ہو. ورنہ چندے سے مدرسہ یہ 1200-1300 سال تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اور آج اس کا باغ و بہار دیکھو. ہندوستان انڈیا میں ہزاروں مدرسے ہیں، سینکڑوں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں. یہی حال بنگلہ دیش کا ہے، یہی حال پاکستان کا ہے. لیکن ان 3 ملکوں کے علاوہ پھر تھوڑا بہت آگے اثر بڑھا ہے. مثلا برما رنگون میں بھی دارالعلوم قائم ہونے شروع ہو گئے، برطانیہ میں بھی شروع ہو گئے، ساؤتھ افریقہ میں بھی شروع ہوئے، آپ کے امریکہ میں بھی شروع ہوئے، آپ کے کینیڈا میں بھی 1-2 شروع ہو گئے. تو وہ وہیں کے اثرات پھیلے ہیں. باقی اس سے پہلے یہ سسٹم کوئی نہیں جانتا تھا. اور آج بھی وہ مسلمانوں کے ملک جو مشرق وسطی سے کنیکٹنگ نہیں ہے، مشرق وسطی یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ مشرق وسطی ہے، اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے یہاں یہ سسٹم آج بھی نہیں ہے. مصر میں چلے جاؤ، ٹرکی میں چلے جاؤ، سیریا میں چلے جاؤ، عراق میں چلے جاؤ، سعودیہ میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، یہ سسٹم مدرسوں کا ہے ہی نہیں. اگر کہیں ہے تو گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں میں کچھ پڑھایا جاتا ہے. یہ جو چندے کے مدرسوں کا سسٹم ہے، جامعات اور دارالعلوم، یہ آج بھی ان سب عرب کنٹریز میں کہیں بھی نہیں. ان کے یہاں جو سسٹم ہے وہی سسٹم پوری دنیا میں تھا کہ مسجد دارالسلام میں ایک بڑے عالم رہتے ہیں، فقہ کے ماہر ہیں. مدینہ مسجد میں ایک بڑے عالم ہیں جو منطق پڑھاتے ہیں.
कैम्ब्रिज में एक बहुत बड़े आलिम हैं जो ग्रामर पढ़ाते हैं, ओटावा में एक बहुत बड़े आलिम हैं जो हदीस पढ़ाते हैं। तो जिन तालिब इल्मों को पढ़ना होता था तो वो पहले फिक़ा पढ़ने के लिए यहां चले गए, सुबह से शाम तक फिक़ा पढ़ेंगे, और जब फिक़ा पूरा पढ़ लेंगे तो अब वो दूसरे आलिम के पास जाएंगे, वहां जाके मंतिक पढ़ेंगे, सुबह से शाम तक मंतिक पढ़ेंगे। जब पूरी मंतिक पढ़ चुके तो वहां जाएंगे हदीस पढ़ने के लिए। यूं पढ़ने का सिस्टम था, और आज भी शाम में यही सिस्टम है, और मिस्र में यही सिस्टम है कि जगह जगह मशाइख हैं और वो मस्जिदों में पढ़ाते हैं, वो अकेले अपनी जात से अकेले हैं। तालिब इल्म जाते हैं, अपने क़याम ताम का खुद ही इंतजाम करते हैं और उन शयूख के पास पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान में जो ये मदारिस से चंदे के मदरसे शुरू हुए, उससे पहले यही सिस्टम था। देवबंद टाउन में आपका दारुल कायम हुआ, उससे पहले खुद देवबंद टाउन में 3-4 बड़े उलमा थे जिनके पास दूर दूर से पढ़ने आया करते थे। कोई अदब पढ़ने आता था, कोई फिक़ा पढ़ने आता था, कोई मंतिक पढ़ने आता था। पेशावर तक के तालिब इल्म पढ़ते थे, और वही इंडिविजुअल पढ़ते थे। देवबंद के एक बड़े बुजुर्ग थे, हजरत हाजी आबिद हुसैन साहब। हाजी आबिद हुसैन साहब वो पूरे मौलवी नहीं थे, काफिया तक पढ़े थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी कुद्दसा सिर्रुहु, नानोता उनका वतन था, जो देवबंद से 25 किलोमीटर है, और मीरठ शहर में नौकरी करते थे। एक प्रेस में किताबें छपती थी, वहां मुलाजिम थे। देवबंद है 70 किलोमीटर, वो मीरठ है 70 किलोमीटर, और हजरत नानोतवी की ससुराल थी देवबंद। और हजरत का बहुत कसरत से देवबंद आना जाना था, और यहां के जो शयूख थे, अशराफ थे, शेखजादे थे, उनसे हजरत के ताल्लुकात थे। और हजरत उनकी जहन साजी करते थे जहां भी जाते थे कि अंग्रेज का मुल्क पर कब्जा हो गया है, अब दीन कैसे जिंदा रहेगा। तो वो जहन साजी करते थे कि मदरसे कायम करो। वे मदरसे कायम करेंगे, चलेंगे कैसे? चंदा करो। चंदा क्या चीज होती है, लोगों की समझ में ही नहीं आता था कि चंदा क्या चीज है। ये पैसा किसी से मांगना मुश्किल हो जाता है, सवाल का हाथ लंबा करना, आदमी इज्जत हो तो जमीन में गड़ जाए, किसी के सामने हाथ लंबा नहीं कर सकता। और दारुल कायम करना है, लाखों का बजट है, घर घर मांगना है, पैसा लाना है, कौन हिम्मत कर सकता है इसकी? समझ में नहीं आता था लोगों की। तो देवबंद के हाजी आबिद हुसैन साहब थे। एक दिन उन्होंने अपने रूमाल की झोली बनाई, बड़ा रुमाल होता है, उसके 2 पल्ले बांध लो, उधर के 2 पल्ले गांठे लगा दो, झोली बन गई। और अपने घर से 6 रुपए डाले उसमें, पहला चंदा, ये दारुल का पहला चंदा है। हजरत हाजी साहब ने अपने जेब से 6 रुपए डाले। आज कोई मोहतमीम अपने जेब से चंदा नहीं डालता, मांगता है लोगों से लाओ, लेकिन अपने जेब से कोई मोहतमीम चंदा नहीं डालता है। दारुल के मोहतमीम ने सबसे पहले 6 रुपए डाले। फिर दोस्तों के पास निकले, एक बड़े आदमी के पास गए, उनसे कहा मैं मदरसा शुरू करूंगा, चंदा दो। किसी ने 1 रुपया डाला, किसी ने, गरज वो दिन भर शहर में घूमते रहे। शाम को 128 रुपए का चंदा हो। उस जमाने में 128 तो बहुत बड़ी रकम थी, आज के लाखों में। तो इतना खुश हो गए देवबंद के सारे अकाबिर, ये तो बहुत आसान काम है, एक दिन में 128 रुपए चंदा हो गए। और फौरन मीरठ हजरत मौलाना हजरत नानोतवी को लिखा कि हजरत हमने चंदा किया है, इतना सारा चंदा हुआ है, आप तशरीफ लाएं, मदरसा शुरू करें। चुनांचे हजरत नानोतवी आए और आकर के एक उस्ताद और एक शागिर्द से दारुल देवबंद शुरू कर दिया गया।
ایک استاد مقرر کر دیا اور ایک بچہ پڑھنے والا طالب علم اور دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا، اور پھر حضرت اپنے کام پر میرٹھ چلے گئے۔ اس وقت جو بڑے بڑے علماء کے پاس باہر سے آئے ہوئے طالب علم پڑھتے تھے، کوئی کچھ پڑھتا تھا، کوئی کچھ پڑھتا تھا، کوئی کچھ پڑھتا تھا، یہ سب طالب علم اکٹھا کر کے دارالعلوم کے پہلے طالب علم بن گئے، اور یہ 35 طالب علم ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے سال کی جو رپورٹ ہے رویداد وہ چھپی ہوئی ہے، پہلے سال میں 35 طالب علموں نے سالانہ امتحان دیا ہے۔ یوں پہلے سال میں سب اکٹھا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں یہ سلسلہ چلا، اب بے شمار، اب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ چندے کے مدرسے کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولانا برکات احمد ٹونکی پڑھنے کے لیے خیر آباد گئے، مولانا عبدالحق خیر آبادی کے پاس۔ ان سے جا کر کہا حضرت مجھے پڑھنی، وہ منطق پڑھاتے تھے، منطق کے ماہر تھے، منطق پڑھنے کے لیے گئے۔ استاد نے کہا میں پڑھاؤں گا تمہیں، لیکن جب چاہوں گا امتحان لوں گا۔ طالب علم نے کہا حضرت ٹھیک ہے۔ سبق شروع ہوا، پڑھایا، ایک ہفتہ پڑھایا، 8ویں دن جب پڑھنے گئے تو کہا مول صاحب آج امتحان ہوگا۔ اب وہ طالب علم یہ تو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ 7 دن پڑھ کر 8ویں دن امتحان ہوگا، اس نے وہ 7 دن کی کتاب یاد نہیں کی تھی۔ طالب علم جب امتحان آتا ہے تو رات دن کر کے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ امتحان ہوا اور اس کو 6-7 دن کا سبق یاد نہیں تھا، پڑھا ہوا یاد نہیں تھا، تو نکال دیا۔ یہ کہا کہ اگر تمہیں عمر نوح بھی میں پڑھاؤں گا تمہیں علم نہیں آئے گا، بھاگو یہاں سے، بھگا دیا۔ وہ طالب علم وہاں سے کلیر گیا۔ کلیر ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، دیوبند سے کوئی 35-40 کلومیٹر ہے کلیر۔ وہاں جو حضرت کا مزار ہے اس مزار کے پاس میں ایک مسجد ہے، لگی ہوئی مسجد، اس مسجد میں جا کر 40 دن کا اعتکاف کیا، اور اللہ سے 40 دن دعا کرتے رہے کہ استاد راضی ہو جائیں اور دوبارہ پڑھائیں۔ 40 دن اعتکاف کر کے دعا کر کے، دیکھو یہاں مسئلہ سمجھنا چاہیے، کسی مزار سے الگ ساتھ میں لگی ہوئی کوئی مسجد ہے، اس مسجد میں اعتکاف کرنا، اس کا مزار سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بہرحال کسی مسجد کے پاس میں کسی نیک آدمی کی قبر ہوگی تو اس کا فیض تو پہنچے گا۔ جیسے مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے تو اس کا فیض تو مسجد نبوی میں پہنچے گا لوگوں کو۔ آج کچھ لوگ سر پھرے ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، اور وہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے پاس کھڑے ہو کر گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا ھو الصنم الاکبر، یہ سب سے بڑا بت ہے۔ ایسے بھی سرفرے مسلمانوں میں ہیں، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سلفی، ہم سلفی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ان کا خیال سب غلط ہے۔ بہرحال کہیں بھی ایک نیک آدمی ہوگا تو زندہ ہوگا تو بھی اس کا فیض حاضرین تک پہنچے گا، اگر اس کی قبر پاک ہے تو اس کا بھی فیض تو بہرحال پہنچے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، قبر والے سے مانگنا جائز نہیں، مانگو اللہ سے۔ قبر والا نیک بندہ ہے، اگر وہ زندہ ہو تو اس سے اولاد مانگنا جائز نہیں۔ ایک ولی اللہ زندہ ہے، اس سے اولاد مانگنا جائز نہیں ہے۔ استمداد مانگنا سب کچھ اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا، کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔
لیکن جیسے ایک زندہ بزرگ ہے، لوگ ایک بستی میں رہتا ہے، ایک محلے میں رہتا ہے، ایک مسجد میں رہتا ہے، تو اس مسجد والوں کو اس کا فیض تو پہنچے گا۔ ایسے ہی اگر کسی قبر کے پاس مسجد ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو فیض تو پہنچے گا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ اصحاب کہف کا قصہ گزرا ہے، وہ غار میں جا کر سوتے رہے، پھر 300 سال کے بعد آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے شہر میں بھیجا اور یہ کہا کہ حلال فوڈ لائیے دیکھ کر۔ قصہ لمبا ہے۔ پھر جب پتا چلا تو میں نے بتایا تھا کہ 300 سال میں کایا پلٹ گئی تھی، وہ پورا شہر مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ بھی مسلمان تھا، اور خزانے میں ان اصحاب کہف کے ناموں کی تختی لکھی ہوئی تھی کہ یہ 7 نوجوان غائب ہوئے ہیں، اللہ جانے کہاں گئے ہیں۔ ان کو بتلایا کہ یہ سب وہی ہیں، تو بڑی عقیدت ان سے پیدا ہوئی، اور بادشاہ لاؤ لشکر کے ساتھ ان اصحاب کہف کے پاس پہنچ گیا تاکہ ان کو ویلکم کر کے شہر میں لائیں۔ ایک تو آیا ہے، دوسرے 6 کو ویلکم کرنے کے لیے پورا لاؤ لشکر کے ساتھ بادشاہ گیا۔ جب غار کے قریب گئے تو یہ بندہ ان اصحاب کہف میں سے ایک تھا، اس نے یہ کہا کہ ٹھہرو، اگر یہ تم سارے ایک دم جاؤ گے تو میرے ساتھی گھبرا جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے حکومت کی پولیس آ گئی پکڑنے ہمیں، کیونکہ حکومت کی پولیس سے ہی بھاگ کر نکلے تھے۔ تو اب ان کے ذہن ادھر ہی جائے گا کہ ہمارا پتہ دشمن کو چل گیا ہے، بادشاہ کو چل گیا، یہ پولیس پکڑنے آئی ہمیں، تو گھبرا جائیں گے۔ تو تم یہاں رکو، میں پہلے جا کر اطلاع کرتا ہوں کہ سچویشن یہ ہے۔ خیر وہ گیا، وہاں کیا ہوا، انہوں نے ایک کو کھانا لینے بھیجا، وہ کھانا لینے چلا گیا، اس کے بعد وہ 6 تھے وہ لیٹ گئے مر گئے۔ یہ جو گیا ایک اطلاع کرنے، وہ بھی وہاں جا کر ایسا بےتاب ہوگا، وہ بھی لیٹا اور مر گیا۔ جب کافی دیر ہوئی وہ نہیں آیا تو ابھی لوگوں نے دیکھو بھی کیا صورت حال ہے۔ بہرحال یہ سارا گئے تو دیکھا کہ 7 آدمی ایک غار میں لیٹے ہوئے ہیں اور سب مرے ہوئے ہیں، اور اس غار پر قرآن میں ہے کہ اللہ نے ایک رعب ڈال دیا تھا، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی، کیڑا مکوڑا جانور درندہ اس غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اللہ نے ان پر ایسا رعب ڈالا تھا۔ تو ان لوگوں پر بھی ایسا رعب کہ ان کی ہمت اندر جانے کی نہیں ہوئی، اور انہوں نے غار کے دہانے پر دیوار چن دی اور اندر قبر بن گئی۔ یہ اصحاب کہف کا آخری انجام یوں ہوا، اندر جا کر ان کو دفن کرنا یہ تو ہمت ہوئی نہیں کسی کی، تو قبر کا دہانہ تھا، اسی پر دیوار چن کر کے اس پوری غار کو قبر بنا دیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی کہ ٹھیک ہے تو اصحاب کہف کی اجتماعی قبر بن گئی، اب باہر کیا جائے؟ قرآن کریم میں ہے، کسی نے کہا اس غار کے باہر ٹاور بناؤ، آپ کا ٹاور ہے، ٹاور بناؤ۔ دوسرے لوگوں جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے کہا ٹاور واور سے کیا فائدہ ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ یہ سارا مضمون سورہ کہف میں ہے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا۔ کون ہے بھی کوئی حافظ؟ پڑھو، کہاں سارے حافظ تو بھاگ گئے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ ماشاء اللہ، امام سے یہاں جاؤ، یہ ٹیک لگانے کی جگہ ہے، یہاں جاؤ۔ فَتَنَازَعُوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ آپس میں اختلاف ہوا کہ قبر تو بن گئی اجتماعی، باہر کیا ہو؟ تو کچھ لوگوں نے کہا اس پر ایک بڑا ٹاور بناؤ،
یادگار بناؤ، لاٹ بناؤ، اردو میں کہتے ہیں لاٹ، لام علی بولو کے، لاٹ بناؤ، جیسے اشوک کی لاٹ فوٹو میں دیکھی ہوگی نا، اشوک کی لاٹ۔ جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے کہا لاٹ سے کیا فائدہ ہے؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو حکومت کے ذمہ داران تھے انہوں نے کہا لاٹ سے کیا فائدہ ہے، ہم مسجد بنائیں گے یہاں تاکہ لوگ یہاں آئیں، عبادت کریں، اور یہ جو 7 بزرگوں کی ایک ساتھ قبر ہے ان کا فیض ان کو پہنچے۔ مسئلہ سمجھو، یادگاریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ایسی جیسی اشوک کی لاٹ، بیکار یادگار ہے، کیا فائدہ اس کا، اور ایک لاٹ ایسی ہے کہ جس سے کوئی کام ہو۔ مثلا فلاں کی یادگار میں بے یادگار فلاں مسجد بنا دی، بے یادگار فلاں کنواں بنا دیا، بے یادگار فلاں سرائے بنا دی، بے یادگار فلاں اسلامی اسکول بنا دیا، بے یادگار فلاں پل بنا دیا، کوئی ایسی چیز بنائی جس سے مخلوق کو فیض پہنچے، بے یادگار۔ وہ جائز ہے، نہ صرف ایک جائز ہے، بنانا چاہیے، اور یہ واقعہ اس کی دلیل ہے۔ اور لاٹ جیسی یادگاریں، اس راستے میں ایک مینارہ کھڑا ہے کہ یہ فلاں کی یادگار ہے، قرآن نے کہا یہ بیکار ہے۔ اس یادگار کا کیا مقصد ہے؟ اس گزرے ہوئے مرے ہوئے کو لوگ یاد رکھیں گے، لاٹ دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ اشوک ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ اس کی لاٹ ہے۔ قرآن نے کہا ربہم عالم بہم، ان کا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے، غار والوں کا پروردگار غار والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس میں اشارہ کیا اشوک کو، یا کسی اور کی کوئی مثال لاٹ کی ہو، اشوک کو اللہ جانتے نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ اللہ کو جاننے کے لیے کوئی لاٹ بنانی پڑے گی؟ نہیں بنانی پڑے گی۔ اور لوگ لاٹ بنانے سے لوگ جانیں گے، لوگ جانے یا نہ جانے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ کسی کو جانے یا نہ جانے یہ بیکار ایک جذبہ ہے۔ دنیا میں انسانوں میں ایک جذبہ ہے، میں ایسا کر کے جاؤں کہ مجھے لوگ یاد رکھیں، میری یادگار، یہ بیکار جذبہ ہے۔ لوگ جانے تو کیا، نہ جانے تو کیا، اللہ کا جاننا نہ جاننا، اللہ ہر چیز جانتے ہیں، نیک بندہ تھا، برا بندہ تھا، جنتی تھا، جہنمی تھا، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اور لوگ جانے یا نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کو یادگار بنانی ہے بناؤ، مگر ایسی چیز بنا کر جاؤ کہ جس کا لوگوں کو فیض پہنچے اور تمہیں ثواب پہنچے۔ کنواں بنا کر جاؤ، سرائے بنا کر جاؤ، مسجد بنا کر جاؤ، مدرسہ بنا کر جاؤ، اور بے شمار نیکی کے کام ہیں وہ کر کے جاؤ جس کا لوگوں کو فیض پہنچے، تو لوگ تمہارا نام بھی یاد رکھیں گے اور تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں آیا ہے، ایک حدیث ہے بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں حویلی بناتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، سنی ہے آپ نے؟ اس میں ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اس کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے مسجد بنائی اور اس کے اوپر بانی کی حیثیت سے اپنا نام لکھا تو کان بعیدا عن الاخلاص، علامہ عینی نے کہا اخلاص گیا۔ اس نے مسجد بنائی اور اپنا نام لکھا بانی کی حیثیت سے کہ فلاں نے یہ مسجد بنائی، بخاری کے شارح نے کہا اخلاص باقی نہیں رہا، یہ تو تم نے ناموری کے لیے کیا ہے۔ ہاں دوسرے بندے لکھیں اس کی خواہش کے بغیر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی نے چندہ دیا، ساری مسجد کا مکمل ٹوٹلی خرچ دیا، ایک آدمی نے، محلے والوں نے اس کا نام رکھ دیا بخاری مسجد ہے، لیسٹر میں ایک مسجد ہے، اس کا سارا خرچہ سعودیہ کے ایک بخاری شیخ نے دیا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔
تو محلے والوں نے اس کا نام رکھ دیا بخاری مسجد، اور کہیں لکھا کچھ نہیں ہے مگر کہلاتی ہے بخاری مسجد، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نام رکھیں یا دوسرے لکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خود مسجد بنانے والا اگر اپنا نام لکھے بانی کی حیثیت سے تو بخاری کی شرح میں ہے کان بعیدا من الاخلاص، اخلاص سے بہت دور بات ہو گئی، اور اخلاص نہیں رہا تو ثواب کس بات کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے، اور یہ جو سلفی ہیں وہ اس کو بالکل مانتے ہی نہیں، خود روضہ اقدس کا فیض مسجد نبوی میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بت یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کو ایسی ان کے پاگلوں کی جیسی باتیں مت سنو، اور کہیں گے حدیث لاؤ حدیث لاؤ، ارے حدیث کیا، یہ قرآن کریم لائے، لے حدیث تو مانگتے ہم تو قرآن لائے۔ انہوں نے جو اصحاب کہف کی قبر کے پاس میں مسجد بنائی تھی اللہ نے اس پر رد نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے تھے یہاں ہم یادگار بنائیں گے، لاٹ بنائیں گے، اللہ نے ان کا رد کیا، ربہم اعلم بہم، ان کا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے، یادگار اور لاٹ بنانے سے کیا فائدہ ہے۔ اور پھر دوسری رائے جو حکومت کے ذمہ داروں کی آئی کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے تو اللہ نے اس کا رد نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، اور قبر پر نہیں، قبر کے ساتھ، اور اس قبر میں عبادت کرنے والوں کو، دینی کام کرنے والوں کو قبر کا فیض پہنچے گا، اور مسجد میں جو اعمال صالحہ ہوں گے اس کا فیض قبر والے کو پہنچے گا، دو طرفہ، اس کا فیض ادھر بھی پہنچے گا، اس کا فیض ادھر بھی پہنچے گا۔ دیکھو دو مسئلے الگ ہیں، دو مسئلے الگ ہیں، اسے اچھی طرح سمجھو۔ ایک ہے مسجد میں یا مسجد کے احاطے میں کسی نیک آدمی کو دفن کرنا، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اور جب گھر میں دفن، اپنے گھر میں دفن کرنے کی ممانعت ہے، اللہ کے گھر میں کہاں سے دفن کرو؟ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو اس کی قبر بنے گی گورے غریبہ میں، جو عام قبرستان ہے سب کی قبریں وہیں بنیں گے، نہ گھروں میں قبریں بنیں گی، نہ مسجد میں، اور نہ مسجد کے متعلقہ گارڈن میں قبر بنے گی۔ اور آج کل یہ بدعت چل پڑی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ بدعت چل پڑی ہے۔ کراچی میں مدرسہ بنوری میں حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری قدس سرہ کی قبر مسجد کے ساتھ بنائی۔ کلکتے میں حضرت مولانا طاہر صاحب کی قبر مسجد کے ساتھ بنائی۔ مرکز نظام الدین میں 3 بزرگوں کی قبر مسجد کے ساتھ بنائی، جبکہ 500 گز کے فاصلے پر گورے غریباں ہے، اور مرکز کے سارے وہیں دفن ہیں، مگر 3 بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب ان کے مسجد کے ساتھ بنائی۔ گنگوہ میں مدرسے کے مسجد کے ساتھ بنائی، کٹک میں مسجد کے ساتھ، پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں، یہ سب غلط ہے، چاہے وہ مرکز میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے کلکتہ میں ہو، چاہے گنگو میں ہو، چاہے کہیں ہو، یہ سب غلط ہے۔ قبریں کوئی بھی بزرگ ہے، قبریں گورے غریبہ میں بنیں گی، مسجد کے ساتھ، مسجد کے احاطے میں قبر نہیں بنے گی۔ دوسرا مسئلہ، کہیں آلریڈی قبر ہے، اس کے قریب میں مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد میں اعمال دینیہ جو قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا وہاں مکتب شروع کیا، یا وہاں مدرسہ شروع کیا، یا ان کا جامعہ شروع کیا، یہ درست ہے۔ اور اس کی دلیل یہ اصحاب کہف کا واقعہ، قبر پہلے ہے اور ان کی قبر پر مسجد بعد میں بنائی گئی ہے۔ ہمارے یہاں دیوبند میں بھی یہی دارالعلوم کے جو سب سے پہلے بانی ہے حضرت حاجی عابد حسین صاحب، ان کی جہاں قبر ہے جس قبرستان میں، اس سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی، وہ چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے کہ جو زیارت کو آئیں گے وہ یہاں نماز پڑھیں گے، بیٹھیں گے، آرام کریں گے۔ تو 2 چیزیں الگ ہے، پہلے سے مسجد ہے، اس مسجد کے احاطے میں دفن کرنا،
جیسے گھر میں دفن کرنے کی ممانعت ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں کسی کا قبر نہیں بنے گی. اور یہ کہ کسی قبر کے پاس قبر کی زیارت کرنے کے لیے آنے والوں کی سہولت کے لیے یا وہاں اعمال دین یا مکتب یا مدرسہ شروع کرنے کے لیے کسی قبر کے پاس مسجد بنانا علیحدہ نیبر اس کے پڑوس میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کی دلیل ہے. کل میں نے ایک بات کہی تھی، بعد میں کسی نے کہا کہ یہ بات فتنہ پیدا کرے گی. میں نے یہ کہا تھا کہ حجاج سے ایک عورت لڑی تھی اور اس نے کوفہ فتح کیا تھا اور فجر کی نماز پڑھائی تھی اور اس کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تو یہ فتنہ شروع ہوا ہے، عورتیں امام بنتی ہیں، تیری اس بات سے بھی لوگ دلیل قائم کریں گے. تو اس کو سمجھ لو، اس بات کو بھی سمجھ لو. میں نے پہلے کہا تھا کہ عورت کو سربراہ مملکت بنانا نہیں چاہیے، لیکن تغلب وہ ڈنڈے کے زور سے یا ووٹ کے زور سے وہ ملک کی سربراہ بن جائے تو اس کی حکومت صحیح ہے، اس کے احکام نافذ ہیں. کیوں؟ تغلب میں ہم کیا کر لیں گے؟ وہ ڈنڈے کے زور سے ووٹ کے زور سے سربراہ اعظم بن رہے، ہم کیا کر لیں گے؟ ہمارا کیا دخل ہے اس میں؟ ہم نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا، مگر اب تو ووٹ تو ایک ووٹ زائد ہو جائے ادھر حکومت جاتی ہے. اسی طرح سے جب جنگ ہوگی اور فاتح شہر میں داخل ہوگا، اس وقت جو مفتو ہیں وہ چوں نہیں کر سکتے، گردنیں اڑیں گی. اور ایسی صورت میں پڑھ لی نماز، پھر اپنی نماز دوبارہ پڑھ لی. عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی. عورت کے پیچھے مرد کی نماز حنفیہ کے یہاں نہیں ہوتی. عورتیں اگر امامت کریں اور عورتوں کی امام عورت ہی ہو تو کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں عورت آگے امام کی جگہ نہیں کھڑی ہوگی، سب کے اندر کھڑی ہوگی. لیکن جب ایک فاتح عورت آتی ہے اور پورے شہر پر قبضہ کرتی، اب تو ہر ایک کو خواہی نہ خواہی جک مار کر کے اس کی پیروی کرنی پڑے گی ورنہ گردن اڑے گی. لہذا صحابہ کے نماز پڑھنے سے کوئی استدلال نہیں ہے کہ مردوں کی نماز عورتوں کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ تو وار کے احکام ہیں، اس وقت تو بہت سے کام جان بچانے کے لیے کرنے پڑتے ہیں. تو نماز پڑھ لی، پھر اپنی نماز لوٹا لی. دیکھو ایک حدیث سناؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے امراء نماز کو مار دیں گے. دیکھو پہلے جو امیر ہے وہی آ کر نماز پڑھائے گا، دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. اور وہ امیر پڑھا ہے، سو رہا ہے، قیلولہ کر رہا ہے، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب آ کر ظہر پڑھا رہا ہے، نماز مار دی اس نے. تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے علماء یمیتون الصلاۃ نماز کو مار دیں گے. حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آ جائے تو تم وقت کے اندر اپنی ظہر پڑھ لیجیے، اور پھر جب بھی امیر آئے اور وہ ظہر پڑھائے اس کے پیچھے بھی پڑھ لیجیے. اگر اس نے وقت کے اندر پڑھا لی تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ تم اپنی نماز وقت میں پڑھ چکے ہو. اور اگر اس نے وقت گزر کر عصر کے وقت میں ظہر پڑھائی تو بھی تمہارا کیا نقصان ہے؟ تم ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھ چکے ہو. یہاں سوال یہ ہے کہ جب اس نے ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھ لی تو گھر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ گھر جانے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ حاکم کے یہاں شکایت پہنچے گی، گردن اڑے گی. ڈکٹیٹری جہاں ہوتی ہے گردن اڑے گی. تو حضور نے فرمایا اپنی نماز پڑھ لو، پھر مسجد میں رکے رہو، پھر جب بھی امیر آئے نماز پڑھائے اس کے پیچھے بھی پڑھو. تم نے جو اپنی پڑھی ہے وہ فرض ہو گئی، اس کے پیچھے پڑھو گے وہ نفل ہو گئی. معلوم ہوا کہ بعض احکام فتنے کے زمانے میں کرنے پڑتے ہیں کسی مصلحت سے. تو اگر صحابہ نے اس عورت کے پیچھے جس کا نام غزالہ تھا اس کے پیچھے اگر نماز فجر کی پڑھی ہے تو اس سے مسئلہ نہیں بنتا، وہ تو جان بچانے کے لیے کیا ہے انہوں نے. اور مسئلہ یہ ہے حنفیہ کے نزدیک عورت کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں ہوتی.
ہاں عورتوں کو نماز پڑھا ہے تو کراہت تحریمی کے ساتھ ان کی نماز ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں عورت آگے نہیں کھڑی رہے گی، وہ سب کے بیچ میں کھڑی رہے گی۔ یہ کل کا مسئلہ تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کہیں اس جو بات آپ نے کہی تھی اس کو دلیل بنائیں کہ صحابہ نے عورت کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیوں ناجائز ہے؟ تو اس لیے اس کی وضاحت یہ ہے۔ اور یہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر قبر کے پاس مسجد ہے تو مسجد کے اعمال کا فیض صاحب قبر کو پہنچے گا، اور صاحب قبر نیک بندہ ہے تو اس کا فیض مسجد کے اعمال کرنے والوں کو پہنچے گا۔ تو حضرت مولانا برکات احمد ٹونکی رحمت اللہ علیہ نے اس کلیر میں حضرت صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ایک مسجد ہے، وہ بعد میں بنی ہے، پہلے بنی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، غالباً وہ بعد میں بنی، پہلے مزار بنا ہے، وہاں پہ لوگ بہت آنے جانے لگے، اور شہر سے باہر ہے تو جب لوگ بہت آنے جانے لگے تو کسی نے مسجد بنا لی ہوگی تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ تو وہاں انہوں نے 40 دن اعتکاف کیا اور اللہ سے دعا کی کہ استاد کسی طرح سے راضی ہو جائیں اور پڑھائیں۔ پھر 40 دن کے بعد میں ٹونک گئے۔ وہ خود بھی بڑے آدمی تھے، مولانا برکات احمد ٹونکی، یہ لڑکا ہے ابھی تو لیکن اس کا خاندان بڑا تھا۔ اس وقت ٹونک کا نواب تھا، تو ٹونک کے نواب سے سفارش کے لیے کہا۔ ٹونک کے نواب کے مولانا عبدالحق صاحب سے کوئی تعلقات نہیں تھے، تو انہوں نے رامپور کے نواب کو کہا۔ ٹونک کا نواب رامپور یو پی میں ہے، ان کے تعلقات تھے، ایک خاندان کے تھے، تو انہوں نے اسے کہا، اور رامپور کے نواب نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے سفارش کی کہ اس لڑکے کو آپ پھر پڑھانے منظور کر لیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، بیچ دو پڑھاؤں گا، لیکن جب چاہوں گا امتحان لوں گا۔ اب بھی وہی شرط ہے، بیچ دو پڑھاؤں گا لیکن جب چاہوں گا امتحان لوں گا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اس طالب علم کا یہ حال تھا کہ روزانہ سونے سے پہلے پچھلا تمام پڑھا ہوا یاد کر کے سوتا تھا۔ ممکن ہے کل پڑھنے جاؤں تو استاد کہیں آج امتحان ہے، روزانہ پچھلا سارا یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا، اور پھر پوری زندگی میں کبھی امتحان نہیں لیے۔ پھر امتحان، کیونکہ امتحان کا مقصد تو یہی جاننا تھا، اور استاد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ طالب علم کو پچھلا یاد ہے یا نہیں۔ بہرحال قیامت اس لیے آنی ہے، وہ امتحان ہے، تو اگر بتلا دیا جائے پہلے سے، ساری ڈیٹیل بتلا دی جائے تو پھر کیا امتحان ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں قیامت کی کسی کو بھنک ہی نہ پڑنے دیتا، اکاد اخفیہ، مگر اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ تھوڑا بہت اللہ نے قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ایک تو یہی بات کہ قیامت ڈیفینیٹلی آنی ہے، آ رہی ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں قریب میں پائی جانے والی، تھوڑے فاصلے سے پائی جانے والی علامتیں بتائی، امارات الساعہ بتایا، تاکہ علامتوں سے آدمی پہچانے کہ قیامت نزدیک آ رہی ہے، قیامت نزدیک آ رہی ہے۔ لیکن بالکل صحیح ٹائم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت جبرائیل نے حدیث جبرائیل میں قیامت کے بارے میں پوچھا تھا تو حضور نے جواب دیا تھا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، سائل آپ ہیں، آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ مسئول عنہ میں ہوں، میں بھی نہیں جانتا، کیا جواب دوں۔ قرآن کریم میں آیت گزری ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ مشرکین آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کی کشتی کب لنگر انداز ہوگی پورٹ پر۔ مذاق، مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں،
قیامت کو شیپ بنائی، وہ شیپ پورٹ پر آ کر لنگر کب ڈالے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل فیما انت من ذکراھا، آپ جواب دیجئے مجھے کیا لینا ہے کب آئے گی، مجھے تو اتنا ہی بتلانا ہے کہ قیامت آئے گی۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے اس میں کوٹ کوٹ کر کے تاکیدات بھری پڑی ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ابتدائی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں بیان کر دی ہیں، حضور نے بھی نشانیاں بیان کر دی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آخری بات نہیں جانتے۔ وہ آخری بات کیا ہے؟ کب سور پھونکا جائے گا، کب قیامت کتنے سال کے بعد شروع ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، بھیجا گیا ہوں میں اور قیامت اس طرح، ان دو انگلیوں کی طرح میں بھیجا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ دو انگلیاں جیسے ملی ہوئی ہیں اسی طرح حضور اور قیامت ملے ہوئے ہیں، درمیان میں کسی دوسرے نبی کا فصل نہیں ہے۔ آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہیں، اور آپ کے بعد متصلاً قیامت آ رہی ہے، بیچ میں کسی نبی کا فصل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قیامت میں بیچ میں فصل ہے، مگر حضور اور قیامت میں کوئی فصل نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے ڈاٹا بنایا ہو۔ ڈاٹا جانتے؟ تم تو بڑے یورپ کے لوگ ہو۔ یہ پوری مسجد دارالسلام ہے، 16 سال سے یہ قائم ہوئی ہے، 16 سال میں کتنی آمدنی ہوئی، کتنا خرچ ہوا، اس کا ڈاٹا بنتا ہے۔ ایک سرخ لائن ہوگی، ایک ہری لائن ہوگی۔ سرخ لائن خرچ کی لائن ہوگی، ہری لائن آمدنی کی لائن ہوگی، یہ ڈاٹا کہلاتا ہے۔ تو ہو سکتا حضور نے یہ ڈاٹا بنایا ہو، اور قیامت اتنی پیچھے ہے، حضور اتنا آگے ہے۔ حضور قیامت سے اتنا آگے آئے ہیں اور قیامت اتنی پیچھے آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے حضور نے یہ ڈاٹا بنایا ہو۔ اگر ڈاٹا بنایا ہے تو اس سے تو پھر یہ جاننا بہت آسان ہو گیا کہ حضور کے بعد کتنے زمانے کے بعد قیامت آئے گی، جاننا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ جو ڈاٹا ہوتا ہے اس کے سینٹی میٹر کے اعتبار سے مقدار ہوتی ہے کہ 1 سینٹی میٹر کا مطلب $1000 ہے۔ تو اب آمدنی والے کو دیکھے کتنا سینٹی میٹر ہے، اتنے ڈالر ہے، اور خرچ والے کو دیکھے کتنے سینٹی میٹر ہے، اتنے ڈالر ہے۔ تو ڈاٹے کو سمجھنے کے لیے بیز سے ناپ معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے یہ بیز ہے، اس بیز سے جو دونوں لکیریں چلی تو فی سینٹی میٹر کتنے ڈالر ہے یہ معلوم ہے، تو ہم یہ کہ سمجھ سکتے ہیں کہ آمدنی اتنی ہوئی، خرچہ اتنا، ڈالر زیادہ ہو گیا۔ اور یہ سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر ہے، یعنی $3000 خرچہ زیادہ ہوا، آمدنی 3000 کم رہی۔ مگر یہ بیس سے ہمیں حساب معلوم ہو تو ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں، یہاں تو بیس سے حساب معلوم ہی نہیں۔ حضور نے جو ڈاٹا بنایا ہے اس کا بیس سے ہمیں حساب ہی نہیں معلوم، تو پھر ہم آگے کیسے بتائیں کہ حضور اتنے سال آگے آئے ہیں، قیامت اتنے سال پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس لیے وہ پہلا مطلب ہی ٹھیک ہے کہ حضور اور قیامت ساتھ ساتھ آئے ہیں، بیچ میں کوئی فصل نہیں۔ ہمارے جو یاد رکھنے کی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، مگر کچھ باتیں قیامت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ساری آخر تک کی نہیں جانتے مگر کچھ تو جانتے ہیں۔ اس سے جو آپ قرآن کریم کی آیت میں حسر ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب آگے چلو، دوسرا مضمون ہے، آگے 4 مضمون ہیں۔ اللہ تعالی بچہ دانیوں میں جو کچھ ہے، جو شخص ہے نہیں،
بچہ دانی میں جو شخص ہے نہیں، یعلم ما عربی میں ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، چیز کے لیے۔ اس بچہ دانیوں میں جو چیز ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ٹومورو میں وہ کیا کرے گا، پلان تو بناتا ہے لیکن کرے گا کیا واقعی نہیں جانتا۔ ہم پلان بناتے ہیں، نہیں ہوتا ٹومورو میں وہ کام، کسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مشہور ارشاد ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں جو ارادہ کرتا ہوں پختہ وہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ارادے کے اوپر کوئی پروردگار ہے جس کے ارادے کے مطابق کام ہوتا ہے۔ تو کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ یہ چار باتیں اللہ بچہ دانیوں میں جو کچھ ہے اسے جانتے ہیں، بارش برساتے ہیں، کل آئندہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ ان چار جملوں میں حسر کا کوئی لفظ نہیں۔ سب سے پہلا مضمون تو یہ سمجھو اس میں حسر کا کوئی لفظ نہیں، سمپل سنٹینس ہے۔ یعلم ما فی الارحام ینزل الغیث، سمپل سنٹینس ہیں، سادے جملے ہیں، حسر پیدا کرنے والا کوئی لفظ نہیں۔ پہلا جو جملہ ہے اس میں تو حسر کے کلمات ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، لیکن ان جملوں میں کوئی حسر کرنے والا نہیں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ پانچوں باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہی حدیث جبرائیل، جب حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں بھی معلوم نہیں اس لیے پوچھ رہے ہو، مجھے بھی معلوم نہیں ہے، کیا بتاؤں۔ اور پھر فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بات ان پانچ باتوں میں سے ایک بات ہے جن پانچوں باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث شریف ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بات ان پانچ باتوں میں سے ایک ہے جن پانچوں باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ ان باقی چار باتوں میں بھی اگرچہ کوئی حسر پر دلالت کرنے والا لفظ نہیں ہے مگر حسر ہے۔ کیسے حسر ہے؟ ایک انجن دلی جا رہا ہے، اس کے پیچھے چار ڈبے جوڑ دیے، اس میں نہ کوئلہ ہے، نہ ڈیزل ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ انجن ہے۔ جب انجن دلی جائے پہنچے گا تو یہ ڈبے کہاں جائیں گے؟ یہ ڈبے بھی دلی جائیں گے۔ جب پہلے جملے میں حسر کے الفاظ ہیں، کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جب چار ڈبے لگائے ہیں تو ان ڈبوں میں بھی حسر ہو گیا۔ یہ حضور نے بتلایا ہے، یہ مقام حضور ہی کا ہے، حضور قرآن کی یہ تفسیر کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا نہیں، امت کے کسی کے بس کا یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چونکہ پہلا جملہ جو انجن ہے اس میں حسر ہے، تو اس کے ساتھ اللہ نے جو چار ڈبے لگائے ہیں ان سب میں حسر ہے، اور فرمایا کہ قیامت کا علم ان پانچ باتوں میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث ملاؤ تو اب سوال ہوتا ہے، اور اگر یہ حدیث نہ ملا ہو تو چار جملوں میں کوئی حسر ہے ہی نہیں۔ اللہ بچہ دانیوں میں جو چیز ہے وہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ ہی لفظ تو ہے ہی نہیں، تو سوال ہی کہاں سے ہوگا؟ مگر یہ حدیث ملائیں گے تو سوال ہوگا کہ اللہ ہی بچہ دانیوں میں جو کچھ ہے اسے جانتے ہیں، اب تو ڈاکٹر بھی بتلانے لگے۔ تو پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حسر کی ایک شکل یہ ہے کہ ہر سنٹینس میں ایسا لفظ ہونے ضروری نہیں ہے جو حسر پر دلالت کریں۔ جو پہلا جملہ انجن بن کر کے لے کر جا رہا ہے اس پر جو عطف ہو رہے ہیں، یہ جو عطف ہو رہے ہیں، یہ ڈبے لگ رہے ہیں، تو یہ سب میں حسر چلا جائے گا، اور یہ تفسیر ما و شما مجتہد نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، ایسا ہی ایک اور طریقہ بھی حسر کرنے کا ہے، ان سلفیوں کو، ان غیر مقلدوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز میں حسر کا لفظ ہے ہی نہیں، مگر حسر کا فلیور آ گیا اس میں۔ تمہارے یہاں کی ڈرنک ورنگ تو میں جانتا نہیں ہوں، ہمارے یہاں ایک ڈرنک ہوتی فروٹی، اس پر لکھا ہے مینگو، اس پر آم کا فوٹو بھی بنا رکھا ہے، مینگو فینگو ہے کچھ نہیں اندر، وہ مینگو کا فلیور ہے اندر۔ آپ کے یہاں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی، وہ آم کا رس تھوڑی ہے، وہ تو پانی جیسا ہے، آم کا رس نہیں، لیکن پیو گے تو مزہ آم کا آئے گا، اس کو کہتے ہیں کہ آم کا فلیور ہے۔ ایسے ہی بعض سینٹینس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں حسر والے لفظ تو نہیں ہوتے ہیں، حسر کا فلیور ہوتا ہے۔ اس کو بھی اللہ کا رسول پہچان سکتا ہے، مجتہدین نہیں پہچان سکتے۔ یہ بھی ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ کا رسول ہی پہچان سکتا ہے، مجتہدین نہیں پہچان سکتے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون ہے، سورہ نساء کے بالکل شروع میں لوگ مر جاتے تھے، جنگوں میں مارے جاتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی دوست حبیب رشتہ دار پالتا تھا، پرورش کرتا تھا، تو ان بچوں کے باپ کا جو کاروبار ہے، کھیت باغ، وہ بھی اس کے قبضے میں آتا تھا۔ پھر جب یتیم بچی بڑی ہو گئی، اب اگر اس یتیم بچی کا نکاح کسی اور سے کر دیں تو اس کا جو کھیت اور باغ ہے اس کو دینا پڑے گا، اور اب یہ منہ کو ایسی چاٹ لگ گئی ہے کہ اب یہ کھیت اور باغ دینے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ تو کرتے کیا تھے، اس یتیم بچی ہی سے شادی کر لیتے تھے، اور شادی کرنے کے بعد نہ تو مہر ڈھنگ سے دیتے تھے، نہ بیوی کی حقوق پوری طرح ادا کرتے تھے۔ اس شادی کا مقصد صرف اتنا ہوتا تھا کہ اس یتیم بچی کی جو باغ کھیت جائیداد بیلنس ہے یہ قبضے میں رہے، اسی لیے شادی کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن نے احکام نازل کیے اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو قرآن نے کہا ان یتیم لڑکیوں کا نکاح خود مت کرو، اور جگہ کرو ان کا نکاح، اور تمہیں بیوی کی ضرورت ہے تو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، جو تمہیں پسند آئے عورتیں 2 کر لو، 3 کر لو۔ ایک تو ہے آلریڈی، اور دوسری یہ یتیم لڑکی سے کرنی ہے، مگر یہ اندیشہ ہے کہ اس سے نکاح کر کے انصاف اس کے ساتھ نہیں کر سکے گا، تو قرآن نے کہا ان یتیم لڑکی سے نکاح مت کرو، اس کا نکاح دوسری جگہ سے کرو، اور تمہیں واقعی دوسری بیوی کی ضرورت ہو تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ 4 یہاں اللہ پاک رک گئے۔ تو اور قاعدہ ہے معرض بیان میں آدمی رک جائے تو حسر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ انڈیا سے کتابیں لائے ہیں، میں لے سکتا ہوں اس میں نے کہا ہاں لے سکتے ہو، 1 لو، 2 لو، 3 لو، تو 3 ہی لے سکتا، چوتھی نہیں لے سکتا، کیونکہ میں اجازت دیتا 1 لو، 2 لو، 3 لو، یہاں رک گیا، تو اس میں خود بخود حسر ہو گیا، وہ 3 ہی تک لے سکتا، چوتھی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت بیان کر رہے ہیں، اجازت بیان کرتے کرتے مثنا ثلاثہ رباع پر رک گئے۔ اللہ معلوم ہوا کہ بس یہیں تک نکاح ہو سکتی، اس سے زائد نکاح نہیں ہو سکتے۔ اگر اس سے زائد نکاح ہوتے تو کیسے حضور اللہ کیوں روکتے؟ یہ تو معرض بیان ہے، حضور اللہ پاک اجازت دے رہے ہیں، تو اجازت دیتے دیتے 4 پر کیوں رکے؟ یہ حسر کا فلیور آ گیا۔ اس کو کون سمجھے گا؟ اللہ کے رسول سمجھیں گے۔ چنانچہ حضرت غیلان ثقفی مسلمان ہوئے، ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، حضور نے کہا 4 رکھو، 6 الگ کرو۔ یہ حضور نے جو فیصلہ فرمایا وہ اس آیت پر فیصلہ فرمایا۔ ایک دوسرے صحابی مسلمان ہوئے، ان کے نکاح میں 8 بیویاں تھیں، حضور نے ان سے کہا 4 رکھو، 4 الگ کرو۔ یہ 2 واقعے ہیں، یہ غیر مقلدین کا یہ حدیث ضعیف ہے۔
ارے حدیثیں ضعیف ہیں، ان حدیثوں سے مسئلہ نہیں ثابت کرنا، ان حدیثوں سے اس آیت پاک کی تفسیر کرنی ہے، اور آیت پاک کی تفسیر ضعیف حدیث سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو دو حدیثیں ہیں اس میں جو حضور نے بیویوں کو الگ کروایا ہے، معلوم ہوا کہ آیت پاک میں حصر ہے، اور حصر کیسے ہے؟ کوئی لفظ تو نہیں، حصر کا فلیور ہے۔ وہ فلیور کیسے آیا؟ معرض بیان میں اللہ اجازت دیتے دیتے 4 پر رک گئے، آگے اجازت نہیں دی، معلوم ہے یہیں تک اجازت ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، نواب صدیق حسن خان کے لڑکے نواب نور الحسن کا، عرف الجادی کا، اس کا پھر تذکرہ سنو۔ عرف الجادی میں یہ مسئلہ ہے کہ 4 میں نکاح منحصر نہیں، جتنی چاہو بیویاں کرو۔ کیوں؟ حدیث ہے، حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، اور وہ اہل حدیث ہیں، لہذا جتنی کرنی ہو کرو۔ ان سے کہا کہ بھئی اس پر تو پوری امت کی یونٹی ہے، اجماع ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں ہو سکتی۔ تو نواب نور الحسن خان عرف الجادی میں کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہاں ہے؟ ہمارا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اجماع کہاں ہے؟ ہمارا اختلاف ہے۔ یہ اس نے عرف الجادی میں لکھا ہے کہ اجماع کہاں ہے؟ ہمارا اختلاف ہے۔ حالانکہ قاعدہ سنو، اجماع میں گمراہ فرقوں کے اختلاف سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 4 ائمہ جس بات پر متفق ہوں وہ اجماعی بات ہے۔ جیسے تراویح کی 20 رکعتیں 4 ائمہ متفق ہیں، ایک مجلس کی 3 مرتبہ دی ہوئی طلاقیں جبکہ تاکید کی نیت نہ ہو تو وہ 3 طلاقیں 4 ائمہ متفق ہیں۔ سعودیہ نے جب یہ سعودی گورنمنٹ نئی قائم ہوئی تو انہوں نے ایک ہائی لیول کمیشن بٹھایا تھا، کیونکہ امام احمد کی رائے یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ کی رائے اور ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ نہیں 1 ہے۔ اب ان کے لیے پریشانی، سعودیہ والے حنبلی ہیں، امام احمد کے فالو کرتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی ان کے بڑے ہیں، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کو پر بھیجے۔ اب گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ کورٹ کیا فیصلے کرے، امام احمد کے قول پر فیصلے کرے یا ابن تیمیہ کے قول پر۔ ہائی لیول کمیشن بٹھایا اور انہوں نے 3 سال اس مسئلے پر ریسرچ کیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک پورا مجلہ شائع کیا ہے۔ اور وہ کسی کو دیکھنا ہو تو پاکستان کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی۔ اس احسن الفتاوی میں وہ پورا رسالہ بے عینی عربی انہوں نے فوٹو کر کے لے لیا ہے، جس کو دیکھنا ہو وہاں دیکھو۔ 3 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا کہ قرآن و حدیث کے مطابق امام احمد علیہ الرحمہ کا مذہب ہے، ابن تیمیہ کا مذہب امام قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اور قانون بن گیا کہ سعودیہ کی کورٹوں میں فیصلہ امام احمد کے قول پر ہوگا، 3 طلاقیں کا فیصلہ ہوگا، ابن تیمیہ کے قول پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو اب 4 ائمہ متفق ہیں، تو آج جس مسئلے پر 4 ائمہ متفق ہے وہ اجماعی ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اگر تاکید کی نیت نہیں ہے تو 3 ہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ ایسے 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں، 5ویں بیوی نہیں کر سکتی، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اور غیر مقلدین اگر اختلاف کرتے ہیں تو میں نے قاعدہ بتایا ہے کہ گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع کو متاثر نہیں کرتا۔ اور سنو، اگر گمراہ فرقوں کا اختلاف بھی اجماع کو متاثر کرے گا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اجماعی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے صدیق اکبر کا نام لے کر خلیفہ نامزد نہیں کیا، اشارے دیے۔ صحابہ نے بالاتفاق حضرت صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اجماع امت سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہوئی ہے۔ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو نہیں مانتے۔
تو اگر گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع کو اثر متاثر کرے گا تو صدیق اکبر کی خلافت بھی محل بحث میں آ جائے گی. اس لیے اس بات کو اسے سمجھو اچھی طرح سے. بات میں تو کہیں لے کر کہیں سے کہیں نکل گیا، اور یہ مسئلہ سمجھو اسے اچھی طرح سے. یہ یہاں حسر کیسے ہے کہ انجن میں حسر ہے، اس کے ساتھ 4 ڈبے لگائے ہیں، لہذا ان میں بھی حسر ہو گیا. اور یہ بات اللہ کا رسول ہی سمجھ سکتا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی. اسی طریقے سے کسی جملے میں، سنٹینس میں کوئی کلمہ حسر نہ ہو مگر اس میں حسر کا فلیور آ جائے تو حسر ہو جاتا ہے. یہ بات بھی اللہ کا رسول سمجھا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سمجھا سکتا. اور وہ فلیور کیسے آیا کہ اجازت دیتے 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 اللہ پر 4 پر رک گئے. معلوم ہوا 4 سے زیادہ بیویاں جائز نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ 4 پر نہ رکتے. اتنی بات آج ہے، باقی یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.